بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ قریش کے متعلق تمام لوگوں کو علم ہے کہ یہ کس قدر بابرکت صورت ہے۔ اس کو پڑھنے کی وجہ سے بہت سے مسئلے انسان کی زندگی سے دور کر دیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ تنگ دستی کا ہے، غربت کا ہے، فقیری اور محتاجی کا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ان حالات سے دو چار ہیں کہ کوئی آپ کے پاس نہیں، کوئی مددگار نہیں، تو یہ وظیفہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو اس قدر نواز دے گا، کبھی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے جس کی خود میں گواہ ہوں، مشاہدہ کر چکی ہوں، اور بے شمار عورتوں کو پڑھنے کے لیے دیا ہے۔ تنگ دست، فقیر، مفلوق الحال عورتوں نے اسے پڑھا ہے، آج خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ آپ اس وظیفے کو یقیناً جیسے ہی پڑھنا شروع کریں گے، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آپ پر نازل کی جاتی ہیں، آپ پر عطا کی بارش کی جاتی ہے، آپ کو راضی کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے بہت خوبصورت نیت کے ساتھ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے ہر عمل کیا جاتا ہے۔ جو لوگ دنیا کے لیے کرتے ہیں انہیں بے شک دنیا سے نواز دیا جاتا ہے، لیکن جو آخرت کا حصہ بھی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بھی بہترین کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے جب یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو ساتھ یہ نیت بھی کرنی ہے کہ میں نے دنیا اور آخرت کے لیے یہ عمل کیا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی میری مدد فرمائے اور آخرت میں بھی میری مدد کرے۔ انشاءاللہ آپ کو دونوں جہانوں میں فیض عطا ہوگا، اس کی برکتیں عطا ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے نیت کرنی ہے باوضو ہو کر، کسی صاف جگہ پر بیٹھ کر، باواز بلند، ہاتھ اپنے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ کی طرف، اور آپ نے الفاظ میں بیان کرنا ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ نے اللہ کو بتانا ہے کہ میں فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، غریب ہوں، اس وقت میرے پاس کوئی تیرے سوا مددگار نہیں، اور تیرے جیسی کوئی مدد کرنے والا ہے بھی نہیں۔ میں تیرے در پر آئی ہوں، وہ در جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ یعنی آپ جس طرح خوبصورت انداز میں نیت کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کر سکتے ہیں، وہ کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور عمل شروع کرنے سے پہلے، نیت کرنے کے بعد، آپ نے کوئی بھی چیز اگر ہو سکے تو آپ 6 روٹیاں یا اس کے علاوہ اگر کچھ پیسے دے سکتے ہوں، کچھ بھی ایسا صدقہ خیرات کے طور پر اللہ کی راہ میں دے سکتے ہوں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا چڑھا کر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں آپ کے اس صدقہ و خیرات کی حفاظت فرمائے، اور آپ کے لیے بہتری کے اسباب بنائے۔ اس نیت سے آپ نے یہ صدقہ دینا ہے، اور یہ صدقہ آپ اس بندے کو دیجئے جو اس کا مستحق ہے، چاہے آپ کے گھر میں ہو، چاہے آپ کے گھر سے باہر ہو، چاہے آپ کے محلے میں ہو۔ یعنی اگر گھر کے اندر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گھر کے حالات بہت خراب ہیں تو آپ گھر میں ہی یہ صدقہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر گھر سے باہر محلے میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھ کے کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت کرم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ یقین کیجئے اس عمل کی اس قدر برکتیں ہیں، اس کی وجہ سے اتنے لوگ امیر ہو چکے ہیں، اتنے دولت مند بن چکے ہیں، اتنی شاہی زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر آپ کو علم ہو جائے تو آپ ایک دن بھی اس وظیفے کو چھوڑنے پر راضی نہ ہو۔ آپ نے کرنا کس طرح سے کہ آپ نے اس کو کسی بھی نماز کے بعد، چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز جو آپ پابندی سے پڑھتے ہیں، جسے آپ چھوڑتے نہیں، اس نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور نماز کا سلام کہنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھنا ہے۔ اور شرائط وہی ہیں وظائف کی کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کی بات سننی نہیں، کسی کی طرف دھیان نہیں دینا، بالکل اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جانا ہے، بڑے مخلص ہو کر اللہ سے مانگنا ہے، بڑے خلوص کے ساتھ، اس قدر بہترین الفاظ کے ساتھ، اس قدر بہترین نیت کے ساتھ، اس قدر بہترین انداز کے ساتھ کہ اللہ کا کرم آپ پر حاوی ہو جائے، وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ آپ پر غالب آ جائے۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اس دوران جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں، آپ نے بری باتوں سے اجتناب کرنا ہے، زیادہ فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے گناہ میں اضافہ کرتی ہے وہ آپ نے دیکھنے سے گریز کرنا ہے، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، غیبت کسی کی نہیں کرنی، اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے ہر اس لفظ سے جو آپ کو تکلیف دے یا کسی اور کو تکلیف دے۔ کوئی ایسی بات اپنے منہ سے نہیں نکالنی جس کی وجہ سے کوئی دوسرا تکلیف میں آ جائے۔
اپنی زبان کو بھی باوضو رکھنا ہے، اور باوضو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر کسی کے لیے اچھا ہی بولے، اچھی ہی بات کرے، اچھا ہی سوچے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، ان شرائط پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد سلام کہنے کے بعد اپنے ذکر اذکار جو آپ کرتے ہیں وہ کرنا چاہیں تو کر لیجئے، ورنہ یہ وظیفہ، یہ عمل شروع کر دیجئے، اور اسے آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 3 بار، 7 بار، 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اور تیزی کے ساتھ نہ پڑھیے گا، یہ تصور کر کے پڑھیے گا کہ آپ مدینے میں بیٹھے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک آپ کے نام کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 101 بار سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ اسے اپنے سامنے رکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور جب یاد ہو جائے تو زبانی پڑھ لیجئے، لیکن اس کا ترجمہ لازمی پڑھیے گا، دیکھیے گا کہ کیا بات کہی گئی ہے، کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خوبصورت الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں پیش کیے ہیں۔ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے کے بعد سمجھ کر اس سورت کو پڑھنا ہے، اور اس میں ایک کلمہ ہے کہ وہ اللہ جو بھوک میں کھانا اور خوف میں امن دیتا ہے، ساری تاثیر ان لفظوں میں ہے۔ بے شک آپ نے اس کو جب پڑھنا ہے تو یہ ذہن میں خیال رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز مددگار نہیں، کوئی دینے والا، کوئی عطا کرنے والا نہیں، بے شک وہ سب پر حاوی ہے، غالب ہے، بادشاہت والا ہے، ایسے خزانوں کا مالک ہے جس میں کمی نہیں آتی، اور وہ اپنے خزانوں سے بے نیاز ہے، اتنا بے پرواہ ہے جسے چاہے نواز دیتا ہے، چاہے وہ گناہ گار ہو، خطا کار ہو، وہ خطاؤں کو نہیں دیکھتا، بس مانگنے والے کو دیکھتا ہے اور عطا کر دیتا ہے۔ اور آپ نے یہ پڑھتے جانا ہے، اور 101 بار پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر پھر اپنے لیے اسی جگہ پر بیٹھ کر دعائیں خاص کرنی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ فوراً اٹھ جاؤں، یا میرے پاس تو الفاظ نہیں، میں کیسے مانگوں، میں کیا کروں، یہ ہرگز نہیں سوچنا۔ بس اللہ کی بارگاہ میں اس کی تعریف، حمد و ثنا پیش کیجئے، اور بہترین الفاظ کے ساتھ مانگ لیجئے۔ سمجھ جائیے کہ آپ فقیر ہیں، بلکہ آپ فقیری کے ساتھ مانگیے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، کہ میں تیرا محتاج ہوں، صرف تیرا ہی محتاج ہوں، کسی اور کا محتاج ہونا نہیں چاہتا۔ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو مجھے نواز، اور میں گھر میں جتنے بھی اخراجات ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ پورے کرو۔ میں کسی کو دکھانا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ تو آپ نے اس طرح سے دعا کرنی ہے، جو آپ کو الفاظ ملتے ہیں وہ الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں اور اللہ سے مانگنا ہے۔ 41 دن تک اسے پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے۔ آپ یقین کیجیے، آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہی ہفتے میں آپ کے لیے اسباب بنیں گے، ذریعے پیدا کیے جائیں گے، تدبیر کی جائے گی، آپ کے مقدر کو سنوارا جائے گا۔ انشاءاللہ وہ سب کام ہوں گے جو آپ سے ابھی تک نہیں ہو سکے۔ تو ہر وہ دعا قبول ہوگی جو آپ بڑی دیر سے مانگ رہے ہیں۔ آپ ایک دعا کر لیجئے یا بہت ساری دعائیں اس کے ساتھ مانگ لیجئے، سب قبول ہوں گے۔ 41 دن تک اس کو کرنے کے بعد آپ نے کوئی میٹھی چیز باہر بانٹنی ہے، چاہے گھر میں بنا لیں یا باہر سے منگوا لیں، لیکن پورے اہتمام کے ساتھ اس وظیفے کو کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کو گھر، گاڑی، دنیا کی ہر نعمت، بینک بیلنس، جو آپ چاہتے ہیں وہ سب عطا ہوگا۔ یہ میں گارنٹی کے ساتھ بتا رہی ہوں، آپ کے پاس دولت ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیے گا اس وظیفے کی کیسی برکت ہے جو آپ کو ملے گی۔ آپ انشاءاللہ اپنے عزیز و اقربا کو بھی بتائیں گے، دوستوں کو سنائیں گے کہ میں نے اس صورت کی وجہ سے اللہ کا رحم پایا ہے، اس کی رحمت ملی ہے۔ اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو، ہماری مدد فرمائے، اور کسی بھی بہن بھائی کو اگر مشکل میں ہے تو اس مشکل سے نجات دے، تنگ دستی سے نجات دے، خوشحالی عطا کرے۔ سب کے لیے دعا خیر، آمین ثم آمین۔